بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الحدیث صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ علمی خطبات کے اندر لکھتے ہیں، قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادانی میں قرآن ہاتھ سے گر جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ نادانی میں قرآن کا ہاتھ سے گر جانا کوئی گناہ نہیں اور کفارہ گناہ کا ہوتا ہے۔ گناہ کیوں نہیں؟ حدیث شریف میں ایک رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت میں سے 3 باتیں اٹھا دی گئی ہیں، یعنی ان کا کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 چوک، نمبر 2 بھول، نمبر 3 زبردستی کرایا ہوا کام۔ تو ان 3 کا کوئی گناہ نہیں۔ چوک جیسے شکاری نے خرگوش کو گولی ماری اور جس کو خرگوش سمجھ رہا تھا وہ آدمی نکلا اور وہ گولی آدمی کو جا لگی تو اس قتل کا کوئی گناہ نہیں۔ دیت تو آئے گی لیکن اس کو اس قتل کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بھول ہے، بھول کی وجہ سے کہیں تو عبادت بھی نہیں ٹوٹتی اور گناہ بھی نہیں ہوتا، اور کہیں عبادت تو ٹوٹ جاتی ہے مگر گناہ نہیں ہوتا۔ دوران نماز اگر کسی نے بھولے سے کسی شخص کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز تو ٹوٹ جائے گی مگر گناہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا اور گناہ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال بھول میں کہیں عبادت ٹوٹ جاتی ہے کہیں نہیں ٹوٹتی اور گناہ دونوں صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز ہے زبردستی کوئی کام کروایا، جیسے مباح چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ 2-4 آدمیوں نے پکڑا اور جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کسی سے طلاق دلوائی، اس نے جان بچانے کے لیے طلاق دے دی تو اس طلاق میں کوئی گناہ نہیں۔ بے ضرورت آدمی طلاق دے تو اس کا گناہ ہوگا، اسی طرح حالت حیض میں اگر طلاق دی تو گناہ گار ہوگا، لیکن زبردستی کرنے میں گناہ نہیں ہوگا، البتہ طلاق پڑ جائے گی۔ غرض شریعت میں چوک کا، بھول کا اور زبردستی کوئی کام کروایا گیا ہو تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ جب یہ بات ہے تو ہاتھ سے جو قرآن کریم گرا ہے اس کی 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو چوک گیا یا بھول گیا ہے۔ کوئی مسلمان سلامتی ہوش حواس کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتا، بھول سے گرے گا یا چوک سے گرے گا، یہی 2 شکلیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں، اور ان دونوں شکلوں میں کوئی گناہ نہیں، اور جب گناہ نہیں تو کفارہ بھی نہیں۔ اور اگر کسی نالائق نے جان بوجھ کر قرآن کریم کو نیچے ڈالا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ توبہ کے علاوہ نہیں۔ جیسے یمین غموس میں کوئی کفارہ نہیں، گزرے ہوئے زمانے کی کسی بات پر جھوٹی قسم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی کفارہ نہیں علاوہ توبہ کے۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کو جان بوجھ کر پٹکنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے کوئی کفارہ ممکن نہیں، توبہ کرے اور سچی پکی توبہ کرے تو ہی گناہ معاف ہوگا۔ بہرحال غلطی سے، نادانی سے کبھی قرآن کریم گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن اگر کوئی اپنے دل پر سے بوجھ ہٹانے کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو کرے، ضرور کرے، کیونکہ ایسا واقعہ پیش آنے کی صورت میں مومن کے دل پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے اور صدقہ کرنے سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے، باقی مسئلے کی روح سے اس پر کوئی کفارہ نہیں۔